حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے شہادت بھی عطا فرما اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک شہر میں بھی عطا فرما۔ تو وہ کہتی تھی میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیسی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی ہوں اور مدینہ پاک میں بھی ہوں، کیونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ اللہ کے راستے سے مطلب یہ ہے کہ جہاد میں شہید ہونا۔ صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران فتح ہوا اور ایران کے لوگ مجوسی تھے، تو ان میں سے جو لوگ پکڑ کے لائے گئے وہ غلام بنائے گئے۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ کے کھاتے میں ایک غلام آیا جس کا نام ابو لؤلؤ مجوسی تھا۔ اس نے منصوبہ بنایا کہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروں گا۔ تو اس نے ایک خنجر تیار کیا اور اس کو بار بار زہر میں بجھا دیا، اور فجر کی نماز سے پہلے آ کر اندھیرے میں چھپ کے بیٹھ گیا کہ جو ہی حضرت عمر نماز شروع کریں گے تو میں وار کر دوں گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے آئے، صف درست ہوئی اور تکبیر تحریمہ کہی۔ جو ہی آپ نے تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر کا کہنا تھا کہ اس نے آ کر پیٹھ پیچھے وار کیا اور 3 وار آپ کی پیٹھ پہ کیے، جس کی وجہ سے آپ زخمی ہو کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ آگے بڑھے، آپ نے نماز ادا کرانا شروع کی اور مختصر نماز پڑھائی۔ اتنے میں اس نے باقی ساتھیوں پہ حملہ کیا، 13 صحابہ کرام پہ اور بھی حملہ کیا، جن میں سے 7 صحابہ کرام اور بھی شہید ہو گئے۔ اور اس نے اسی خنجر سے، جب اس کو راستہ نہیں ملا نکلنے کا، تو اس نے اسی خنجر سے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تیار کیا تھا خودکشی کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر گھر لایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ جب ہوش میں آئے، پوچھا میرا قاتل کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا ابو لؤلؤ مجوسی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے ایک کافر کو میرے لیے شہادت کا ذریعہ بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ کے پاس بھیجا اور یہ کہا کہ اگر اجازت دیں تو میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہو جاؤں، اگر ان کے دل کی خواہش ہو، دل سے رضامند ہوں تو اجازت دیں، ورنہ میرے لیے بہتر ہے کہ میں جنت البقیع میں دفن ہو جاؤں۔ تو وہ پیغام لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میری تو خواہش تھی میں دفن ہو جاؤں، لیکن میں اپنے اوپر آپ کو ترجیح دیتی ہوں۔ یہ پیغام لے کر حضرت عبداللہ بن عمر جب حضرت عمر کے پاس پہنچے تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، فرمایا سب سے بڑی خواہش میری آج پوری ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو وہ 1 محرم الحرام تھا۔ حضرت صہیب نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت ابو بکر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن